السلام علیکم ویورز، دریل آسانی پہ آپ کو ویلکم ہے۔ بی ہیپی اینڈ بی کنٹینٹڈ۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ قبلہ مسعود احمد صدیقی لاسانی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب رہنمائے اولیاء مع روحانی نکات میں سے خوابات کا ہے، یعنی کہ خوابات ہمیں کس طرح کے آتے ہیں، ان کی تعبیر کیا ہے، کیا کیا حکم آ سکتا ہے اور کیا کیا حکم نہیں آتا، یعنی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو ڈیفرنٹ اس میں کویسچنز ہیں۔ جو پہلا کویسچن ہے وہ ہے کہ خواب میں غیب سے آواز کا آنا اور روشنی کا نظر آنا کیسا ہے؟ تو اس کے بارے میں قبلہ و کعبہ سخی سلطان سخی لجپال قبلہ مسعود احمد صدیقی لاسانی سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں غیب سے آواز کا آنا اور روشنی کا نظر آنا شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، اس لیے شیخ کامل سے تصدیق کر لینی چاہیے۔ سیکنڈ کویسچن ہے کہ کیا شیخ کی شکل میں یعنی خواب یا مشاہدہ میں شیطان آ سکتا ہے؟ تو آپ سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں یہ دیکھنا ہوگا کہ شیخ ولایت کے کس درجہ پر فائز ہے۔ اگر شیخ کامل نہیں تو شیطان اس کی شکل و آواز بنا کر دھوکہ دینے کی کوشش کر سکتا ہے، لیکن اگر شیخ مرشد کامل ہے تو اس کی ہو بہو شکل میں ہرگز شیطان نہیں آ سکتا، اور نہ ہی شیطان مرشد کامل کی ہو بہو آواز اختیار کر سکتا ہے۔ تھرڈ کویسچن ہے جی کہ اگر اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بزرگان دین یا شیخ کسی سالک کو خواب و مراقبہ وغیرہ میں کوئی حکم فرمائیں تو کیا اس پر عمل کرنے سے پہلے ظاہراً بھی مرشد سے اس کی اجازت لینی چاہیے؟ تو آپ سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ راہ سلوک میں سالک کے لیے ضروری ہے کہ اپنے حال، احوال یا کیفیات اور واردات قلبی سے شیخ کو ظاہراً بھی آگاہ کرتا رہے، خواہ کسی بھی ذریعہ یعنی فون، خط یا ظاہری ملاقات وغیرہ سے ہو، کیونکہ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ شیخ کرم کرتا ہے، سالک کو نوازتا ہے یا کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم فرماتا ہے اور وہ معاملہ اسے خواب میں بھی نظر آ جاتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سالک کا کوئی عمل اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگان دین کی بارگاہ میں پسند آ جاتا ہے تو وہ اس کو نوازتے ہیں اور اس کی اطلاع اسے باطنی طور پر خواب و مراقبہ وغیرہ میں بھی دے دی جاتی ہے، یا وہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم فرما دیتے ہیں جس پر عمل کر کے سالک کو فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، اور کبھی اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگان دین خواب و مراقبہ کے ذریعے کوئی ایسا اشارہ فرما دیتے ہیں جس میں شیخ کے لیے سالک کو نوازنے کا اشارہ ہوتا ہے، پھر شیخ اس کا خواب وغیرہ سننے کے بعد باطنی اشارہ کے مطابق اس پر خصوصی توجہ فرماتا ہے۔ آپ سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی سالک کے معاملہ کی نوعیت کے مطابق اسے کوئی ایسا حکم ملتا ہے جو بظاہر اس کے لیے ناممکن ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر سالک شیخ سے ظاہراً بھی تذکرہ کرتا ہے تو شیخ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اس حکم میں ایسی تبدیلی یعنی نرمی کروا دیتا ہے جس پر عمل کرنا سالک کے لیے آسان ہو جائے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سالک کو کوئی ایسا خواب نظر آتا ہے جس میں کسی نقصان یعنی حادثہ یا موت وغیرہ کی اطلاع ملتی ہے۔ ایسے میں اگر سالک شیخ کو خواب سنا دے تو شیخ اپنے تصرفات کی بدولت اس میں رد و بدل فرما کر آنے والی پریشانی کو ٹال سکتا ہے۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیخ کے لطائف سالک کو کوئی حکم فرما دیتے ہیں۔ آپ قبلہ مسعود احمد صدیقی لاسانی سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک سالک کی توجہ بہت تیز ہوئی، مراقبہ وغیرہ بھی تیز ہونے لگا یعنی میڈیٹیشن۔ ایک دن اس نے دوسرے سالک کو بتایا کہ اسے مراقبہ میں شیخ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ چونکہ اس پر کرم اور فضل بہت زیادہ ہو گیا ہے اس لیے اسے اجازت دی جاتی ہے کہ اب وہ جنات، کالا جادو اور ہر قسم کی اثرات بد کے مریضوں کا بذریعہ دم علاج کیا کرے۔ دوسرے سالک نے اس سے پوچھا کہ کیا اس نے کبھی شیخ کو ظاہراً بھی اپنے حال و احوال، کیفیات اور روحانی طور پر ملنے والے احکامات سے آگاہ کیا ہے؟
تو اس نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، کیسی احمقانہ باتیں کرتے ہو، شیخ کو کیا بتانا، وہ خود ہی تو سب کچھ دکھانے والے ہیں، اور ان سے عمل کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں کیا پوچھنا، جبکہ وہ خود ہی حکم یعنی خواب و مراقبہ میں فرما رہے ہیں۔ جب شیخ سے اس معاملہ کے متعلق عرض کی گئی تو انہوں نے اس عمل پر قدرے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ازراہ تلقین فرمایا کہ مبتدی سالک کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ اس قسم کے خوابوں پر عمل کرنے سے پہلے شیخ سے ظاہراً عرض کر کے بھی اجازت طلب کر لے، کیونکہ بہرحال ایسا ہوتا ہے کہ خوابوں کی تعبیریں صحیح طور پر نہ سمجھنے اور پھر ان پر غلط طور پر عمل کرنے کی وجہ سے سالکین کئی قسم کے روحانی و باطنی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، اور دیگر سالکین کو بھی چاہیے کہ اگر کسی سالک کو خواب و مراقبہ میں احکامات ملیں اور اگر وہ شیخ سے ظاہری طور پر قریب ہے تو آسانی سے رابطہ کر سکتا ہے، تو اس کے لیے بہتر تو یہ ہے کہ ان احکامات پر عمل کرنے سے پہلے شیخ سے ظاہراً بھی اجازت حاصل کر لے، اور اگر بظاہر شیخ سے دور ہو یا آسانی سے ان سے رابطہ بھی نہ کر سکتا ہو تو حکم کے مطابق عمل کرے، بشرط یہ کہ حکم شریعت مطہرہ کے مطابق ہو۔ جب قبلہ مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال کیا گیا کہ اگر کوئی دوسرا فرد خواب و مراقبہ میں مرشد کا حکم یعنی پیغام سنائے تو کیا اس پر عمل کرنا چاہیے، تو حضرت مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب کچھ اس طرح سے فرمایا، اس میں شک کی گنجائش ہے، یہاں دیکھنا یہ ہے کہ مرشد کا حکم سنانے والا کون ہے۔ اگر وہ کوئی متقی و پرہیزگار انسان یا کوئی اللہ کا ولی ہے اور حکم بھی شریعت کے مطابق ہو تو وہ پیغام صحیح ہو سکتا ہے، لیکن اگر پیغام یا حکم دینے والا کوئی منافق اور جھوٹا انسان ہے تو جس قدر وہ انسان جھوٹا ہے خواب بھی اتنا ہی غیر معتبر ہوگا، خاص طور پر جب وہ پیغام یا حکم غیر شرعی ہو تو ہرگز اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا خواب تو سراسر شیطان کی طرف سے ہی ہے۔ اب اگلا سوال ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ روحانی طور پر خواب و مراقبہ وغیرہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بزرگان دین یا شیخ کی طرف سے کام کی اطلاع ملتی ہے، لیکن پھر وہ کام ویسے نہیں ہوتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اس سے بہت سے لوگ یہ کہہ کر عقائد خراب کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خواب سچے نہیں ہوتے۔ تو اس کا جواب آپ سرکار نے کچھ اس طرح سے فرمایا کہ سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے، اس لیے ہرگز یہ نہیں کہنا چاہیے کہ خواب سچے نہیں ہوتے، خاص طور پر جب بزرگ ہستیوں کی زیارت ہو، اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ روحانی طور پر اطلاع ہو جانے اور اللہ و رسول، بزرگان دین یا مرشد کامل و اکمل کے فرمانے کے بعد بھی بعض اوقات وہ کام یا بات ویسے پوری نہیں ہوتی، تو اس کی وجوہات کچھ یہ ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ تمام فیصلے روحانی و باطنی محافل میں ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگان دین کو فیصلوں کا اختیار ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز یا کام کا حکم فرما دینے کے بعد بھی سالک کی اپنی ہی کسی غلطی یا بدعقیدگی کی وجہ سے ان کا فیصلہ بدل جاتا ہے، پھر وہ واقعہ یا کام ویسے ظہور پذیر نہیں ہوتا جیسے خواب و مراقبہ وغیرہ میں اطلاع ملی ہوتی ہے، اور بزرگوں کا فیصلہ بدل جانے کے بعد جو واقعہ خواب میں دکھایا جاتا ہے ویسا واقعہ نہیں ہوتا، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ اسے اس بات یعنی فیصلے کی تبدیلی کی اطلاع بھی ہو۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اگر خواب دیکھنے والا سالک مرشد اکمل کا منظور نظر ہے اور اس کی مرضی اور ارادہ بدل جائے اور وہ اس کام کی تبدیلی کے متعلق سوچے یعنی خواہش ارادہ کرے یا خود اس بارگاہ میں عرض کرے، تو اس کی عرض کرنے سے بھی معاملہ یا واقعہ خواب میں نظر آنے والے حکم کو بدل دیتا ہے اور وہ کام پھر ویسا نہیں رہتا۔ جی، تو اگلا سوال ہے کہ اکثر سالکین کو شیخ کے ساتھ قربت کے خواب آتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟
جی، تو اس سوال کے جواب میں آپ سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے سالکین جن کے معاملات ترقی کر جائیں انہیں اس قسم کے یعنی قربت کے خواب آتے ہیں۔ یہ روحانی تعلق کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سالک کا شیخ کے ساتھ روحانی تعلق جتنا مضبوط ہوگا یعنی مرید کی روح شیخ سے جتنا قریب ہوگی اور جس قدر محبت کرتی ہوگی اتنا ہی وہ خواب میں اپنے آپ کو شیخ کے قریب دیکھے گا۔ یہ قربت کسی بھی تعلق کی صورت میں نظر آ سکتی ہے، خواہ کسی بھی سالک یعنی مرد و عورت، بچے، بوڑھے، جوان وغیرہ، جس کا شیخ سے جتنا باطنی تعلق مضبوط ہوگا اسے ایسے ہی خواب نظر آ سکتے ہیں۔ ایسے خواب کا کسی سے تذکرہ نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی ان سے پریشان ہونا چاہیے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سالک مرد یا خواتین خواب میں دیکھتے ہیں کہ ان کا شیخ سے نکاح ہو رہا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب ظاہر میں بھی ایسا ہی ہو جائے گا، تو سمجھنا چاہیے کہ یہ باطنی تعلق کی مضبوطی دکھائی جاتی ہے کہ شیخ کی روح سے اس کی روح کا تعلق کتنا ہے۔ ایسے خواب بیک وقت سینکڑوں سالکین یعنی مرد یا عورت کو آ سکتے ہیں۔ ان کی غلط تعبیریں نہیں نکالنی چاہیے اور عقیدہ خراب نہیں کرنا چاہیے۔ آپ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کچھ اس طرح سے فرماتے ہیں سمجھانے کے لیے کہ ایک مرتبہ ہارون رشید کی بیوی جو کہ ایک نیک عورت تھی، اس کو خواب آیا کہ مختلف جانور، چرند پرند وغیرہ اس سے صحبت کر رہے ہیں۔ وہ اس خواب سے بہت پریشان ہوئیں اور اپنی خادمہ کو ایک بزرگ سے تعبیر پوچھنے کے لیے بھیجا۔ بزرگ نے خواب کی تعبیر بتائی کہ یہ بہت اچھا اور مبارک خواب ہے اور خواب دیکھنے والی خاتون نہایت نیک ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ زبیدہ خاتون کوئی ایسا کام کریں گی جس سے مختلف جانور اور چرند پرند وغیرہ فائدہ حاصل کریں گے، اور بعد میں یہ تعبیر یوں پوری ہوئی کہ زبیدہ خاتون نے ایک بڑی نہر بنوائی جس میں سے چرند پرند اور جانور وغیرہ بھی پانی پیتے تھے۔ آپ سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کافی عرصے پہلے کی بات ہے کہ میرے بھائی کے گھر ایک عورت کام کرنے آتی تھی۔ ایک دن وہ آئی اور بڑی پریشان اور کچھ غصے میں تھی۔ اس سے وجہ پوچھی تو کہنے لگی، مجھے کسی نے ایک بابا کا پتہ بتایا، میں کل ان کے پاس گئی تھی اپنے لیے دعا کروانے۔ میں تو ان کو بڑا نیک سمجھتی تھی لیکن وہ تو بڑا فراڈ نکلا، میرے پیچھے ہی پڑ گیا۔ کل وہ مجھے پتہ نہیں کہاں کہاں لے کر چلا گیا۔ ہم نے کہا، کیا وہ حقیقت میں تمہیں کہیں لے کر چلے گئے تھے؟ کہنے لگی، نہیں، حقیقت میں تو نہیں۔ کل میں نے خواب میں دیکھا کہ اس بابا نے بڑی محبت سے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مختلف جنگلوں وغیرہ کی سیر کراتا رہا۔ آپ سرکار فرماتے ہیں کہ یہ تو ایک عام سی عورت کی بات تھی۔ اکثر سالکین بھی اس قسم کے خوابوں کو نہیں سمجھ پاتے اور اس سے غلط مطلب اخذ کر لیتے ہیں۔ کچھ تو اس قسم کے خوابوں سے پریشان ہو جاتے ہیں اور شرم کی وجہ سے کسی سے تذکرہ بھی نہیں کرتے، لیکن دل ہی دل میں سوچ کر پریشان ہوتے رہتے ہیں، اور کچھ اس قسم کے خوابوں سے غلط مطلب اخذ کر لیتے ہیں اور اس انتظار میں رہتے ہیں کہ شاید آج کل میں ہی ایسا ہونے والا ہے، یا خوف سے کہ کہیں ایسا ہی نہ ہو جائے شیخ سے رابطہ بھی ترک کر لیتے ہیں، شیخ سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور ان میں سے کچھ مریدین ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس قسم کے خوابوں کی تعبیریں پوچھنے کے لیے غلط قسم کے لوگوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں، جو غلط قسم کی باتیں کر کے ان کا عقیدہ بھی خراب کر دیتے ہیں۔ سالک کو چاہیے کہ جب اسے اس قسم کے خواب نظر آئیں تو غلط مطلب اخذ نہ کرے اور شیخ یعنی اپنے مرشد یا جو بھی امیر حلقہ کے علاوہ کسی سے تذکرہ نہ کرے، اور سمجھ جائے کہ یہ روحانی معاملات کی نوعیت ہوتی ہے جو اسے خواب میں علامتی انداز میں نظر آتی ہے۔ سادہ لفظوں میں اسے خواب کی زبان بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ سرکار نے فرمایا کہ ہوتا یوں ہے کہ جب بھی کوئی صاحب تصرف بزرگ کسی کو فیض سے نوازنے کے لیے اس پر باطنی توجہ فرماتا ہے تو محبت کے ساتھ کی گئی باطنی توجہ اسے خواب میں کسی بھی صورت میں نظر آ سکتی ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دیکھنے والے کو خواب جیسا نظر آتا ہے، حقیقت میں وہ ویسا نہیں ہوتا،
ہر دیکھنے والا اپنی سمجھ، بوجھ، رجحانات اور دلچسپیوں کے مطابق اس کا ادراک کرتا یعنی اس کو سمجھتا ہے۔ اس کی معمولی سی مثال یہ ہے کہ جب بھی کوئی مسافر چلتی ہوئی ٹرین میں کھڑکی سے باہر کی طرف دیکھتا ہے تو اسے دور سے باہر کا منظر یعنی درخت، مکان اور دوسری چیزیں حرکت کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، حالانکہ وہ چیزیں تو ساکن ہوتی ہیں۔ اس میں قصور ان چیزوں کا نہیں، دیکھنے والے کا ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات سالکین کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ وہ خواب کو اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق دیکھتا اور سمجھتا ہے، حالانکہ ویسا نہیں ہوتا۔ آپ سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے میرے پیر و مرشد حضور میاں صاحب چادر والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں اپنی قربت خاص سے نوازا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ آپ سرکار نے میری گردن، چہرہ، بازو اور سینہ وغیرہ پر کئی مرتبہ شفقت سے بوسہ لیا۔ میں آپ کے اس کرم پر انتہائی خوش ہوا۔ پھر آپ نے بہت شفقت و محبت کے ساتھ میری طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، بابو جی، یہ قربت کے خوابات ہوتے ہیں۔ اکثر سالکین ان باتوں کو نہیں سمجھتے اور اپنا ذہن خراب کر لیتے ہیں۔ آپ اچھا کرتے ہیں کہ لوگوں کو بتا دیتے ہیں۔ مزید ارشاد فرمایا، بابو جی، جو باتیں ہم نے عام لوگوں اور سالکین میں ظاہر نہیں کی وہ آپ سے ظاہر ہو رہی ہیں اور ہوں گی۔ جی ویورز، تو اب جو نیکسٹ کویسچن ہے وہ ہے کہ بعض سالکین کو خواب و مشاہدات زیادہ ہوتے ہیں اور بعض کو کم۔ اس کی کیا وجہ ہے جبکہ عقیدت محبت دونوں کی ہوتی ہے؟ تو آپ سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب و مشاہدات سالک کو اس لیے بھی دکھائے جاتے ہیں کہ اس کا دھیان اور عقیدہ صحیح رہے، لیکن جو محبت میں ثابت قدم ہوں انہیں خواب و مشاہدات کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اور اگر کسی ایک سالک کو خواب وغیرہ آ رہے ہیں اور دوسرے کو نہیں تو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اصل چیز تو دل کی رغبت اور توجہ ہے۔ اگر توجہ اور محبت صحیح ہے تو پھر پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ اگر کسی سالک کو خواب وغیرہ زیادہ نہیں آتے تو اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ اس کی ترقی رک گئی یا اسے فیض نہیں مل رہا، اور جسے خواب وغیرہ زیادہ آ رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی خوب ترقی ہو رہی ہے اور فیض بھی دوسروں کی نسبت زیادہ مل رہا ہے، حالانکہ دونوں کی عقیدت محبت بھی تقریباً ایک جیسی ہے۔ قبلہ مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اسی بات کو حضور میاں چادر والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے سادہ سی مثال کے ذریعے یوں سمجھایا کہ اگر ایک ٹرین منزل کی طرف جا رہی ہے اور اس میں کچھ مسافر کھڑکیوں کی طرف بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کھڑکیاں کھلی ہوئی بھی ہیں، اس وجہ سے وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت وہ کس مقام یعنی شہر سے گزر رہے ہیں اور اس کے بعد کیا آنے والا ہے۔ اس کے برعکس کچھ مسافر ایسے ہوتے ہیں جو یا تو کھڑکیوں سے اتنا دور بیٹھے ہیں یا پھر ان کی طرف کی کھڑکیاں ہی بند ہیں، جس کی وجہ سے وہ یہ سب نہیں دیکھ سکتے کہ وہ اس وقت کس مقام سے گزر رہے ہیں، وہ جگہ کیسی ہے اور اب کون سا مقام آنے والا ہے، حالانکہ وہ بھی اسی گاڑی اور اسی ڈبے میں موجود ہوتے ہیں اور دوسروں کی طرح ان کا سفر بھی اتنی ہی تیزی سے طے ہو رہا ہوتا ہے اور دونوں ایک ہی منزل کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں۔ جی، تو اب یہ کویسچن کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کام سے متعلق باطنی طور پر یعنی خواب و مراقبہ میں احکامات کچھ ہوتے ہیں اور ظاہر میں مرشد کے سامنے تذکرہ ہو تو مرشد کا حکم اس سے مختلف نظر آتا ہے، ایسے میں کس حکم پر عمل کرنا چاہیے؟ تو آپ سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کبھی ایسا معاملہ پیش آئے کہ باطنی طور پر احکامات کچھ ہوں اور ظاہری طور پر مرشد اس سے مختلف حکم فرمائیں تو ایسے میں ظاہری حکم کی تعمیل ضروری ہے، کیونکہ اگر شیخ ظاہری طور پر باطنی احکامات سے مختلف بات یا حکم فرمائے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہاں تو شیخ اپنے تصرف و اختیارات کی بدولت باطنی احکامات میں تبدیلی فرما کر حکم فرماتا ہے، یا پھر حکم فرمانے کے بعد باطنی احکامات میں رد و بدل کر دیتا ہے،
یہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرید خواب و مشاہدہ میں مرشد کی جانب سے دیے گئے احکامات کو سمجھ نہیں پاتا اور اس کے اپنے خیالات شامل ہو جاتے ہیں اور وہ ان احکامات کو کسی دوسرے رنگ میں غلط طور پر سمجھ لیتا ہے۔ جی تو ویورز نیکسٹ کویسچن ہے کہ بعض اوقات سالک کو روحانی طور پر خواب وغیرہ میں کسی غلطی یا گناہ کے سرزد ہو جانے کی اطلاع ملتی ہے جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوا ہوتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بعض اوقات سالک سے کوئی غلطی یا گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس کی رہنمائی کے لیے دکھا دیا جاتا ہے کہ اس سے کہاں غلطی ہوئی ہے اور اس کی ترقی رک جانے کی کیا وجہ ہے۔ بعض اوقات آئندہ سرزد ہونے والی غلطی یا گناہ کے متعلق پہلے ہی دکھا دیا جاتا ہے کہ آنے والے وقت میں یعنی چند دنوں یا مہینوں بعد بھی اس سے یہ غلطی سرزد ہو سکتی ہے تاکہ وہ محتاط رہے اور آئندہ اس سے وہ غلطی یا گناہ سرزد نہ ہو۔ جی تو نیکسٹ کویسچن ہے کہ کیا وجہ ہے کہ بعض اوقات سالک سے کوئی گناہ یا غلطی سرزد ہو جانے کے باوجود اس کو خواب و زیارتیں صحیح آ رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ اس غلط فہمی میں مبتلا رہتا ہے کہ اس کا روحانی معاملہ بالکل درست ہے۔ تو سخی سلطان سخی لجپال حضرت مسعود احمد صدیقی لاسانی سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات کسی غلطی، گستاخی یا بدعقیدگی کی بنا پر سالک کے روحانی معاملات میں ترقی رک جاتی ہے۔ ممکن ہے اسے پھر بھی اچھے خواب نظر آ رہے ہوں۔ آپ سرکار فرماتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ اسے فوراً ہی معاملہ خراب ہو جانے کی اطلاع بھی ہو۔ اس کی ایک وجہ اس پر ہونے والی سابقہ کرم نوازی یعنی فیض کے اثرات بھی ہو سکتے ہیں جو کہ معاملہ خراب ہو جانے کے بعد فوراً ہی ختم نہیں ہو جاتے بلکہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے سورج غروب ہو جانے کے بعد فوراً ہی اندھیرا نہیں پھیل جاتا بلکہ روشنی آہستہ آہستہ ہی اندھیرے میں بدلتی ہے۔ اس لیے سالک کو چاہیے کہ اپنی کیفیات، احوال، مرشد سے متعلق عقیدہ وغیرہ پر غور کرتا رہے اور مرشد سے متعلق کبھی کوئی بدعقیدگی یا غلط بات سوچی ہو یا اگر ادب اور محبت میں کہیں بھی کمی ہوئی ہو تو سمجھ لے کہ اس کا معاملہ خراب ہے یعنی ترقی رک گئی ہے۔ ضروری نہیں کہ اسے اس بات کی اطلاع بھی ہو۔ جی تو ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو۔ چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ عوام الناس قبلہ لاسانی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے فیض یاب ہو سکے۔ تو اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔